چلے ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے ایفیڈیوٹ ہیں؟ 41 ایفیڈیوٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ اس کو ذرا آن ریکارڈ ہمیں کریکٹ کر دیجئے. 41 ایفیڈیوٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ جی میرا خیال ہے 41 ہیں، یا کم از کم 40 تو ضرور ہیں. ایک کے بارے میں کچھ میرے ذہن میں ابہام ہے، لیکن 40 کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے. 40 ایفیڈیوٹ آ چکے ہیں جن کو قبول کر کے. جی ابہام کس کے بارے میں؟ وہ جو ایک ایفیڈیوٹ نہیں ہے، ایک کوئی ہے تھوڑا سا ابہام، لیکن 40 تو ہے نا. 40 کے بارے میں کوئی ابہام نہیں. ہاں سر، جو کچھ نام سرکولیٹ کریں، مبارک زیب صاحب، ان کا ایفیڈیوٹ ہے کیا؟ کیونکہ موسٹ پروبلی وہ شاید ووٹ دوسری طرف کریں، اور چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہے، میں جا کے دیکھا میں نے اس کی ویب سائٹ کے اوپر. سو موسٹ پروبلی ان کا ایفیڈیوٹ نہیں ہے. نہیں دیکھیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ان 41 سے علاوہ ہیں. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 41 ممبران ایسے ہیں جو اگر ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی اس ایفیڈیوٹ کو قبول کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ایم این اے تصور ہوں گے. وہ 41 تو ایک طرف ہیں. یہ جو نام گردش کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ 8 ارکان ایسے ہیں جو اس 41 کی لسٹ میں نہیں آتے، نہ وہ اس پہلی لسٹ میں آتے ہیں جو 39 یا 39 کی ایک لسٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں، عمر ایوب خان بھی شامل ہیں، علی اصغر خان بھی شامل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. ان کے حوالے سے چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بھی غلط ثابت ہوں گی. ایسا نہیں ہوگا. ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں 8 لوگ ہیں کل، جس میں سے 3 کے تو نام میں نے آپ کو گنوا دیے، بیرسٹر گوہر خود. جی میرے سامنے یہ لسٹ ہے راجہ صاحب. اب ایشو یہ ہے کہ وہ جو 41 ہیں، حکومت کہتی ہے ہم ان کو آزاد سمجھتے ہیں. آپ لوگ کے پاس ان کے ایفیڈیوٹ ہیں، چلے ان کے اوپر قانونی طور پہ ڈفرنٹ ایک اطلاق ہوگا اس پورے پروسیس کا. لیکن یہ جو 8 لوگ ہیں، یہ تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئرڈ ہے نا. سو کیا ان کے اوپر اگر یہ اپنی مرضی سے ووٹ کر دیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، I'm not taking names کیونکہ یہ these are up for grabs نا، تو کیا اس کے بعد بھی 63-64 کا اطلاق ان کے اوپر ہوگا اگر ان میں سے، کیونکہ 2 یا 3 ووٹ چاہیے غالباً گورنمنٹ کو، وہ کہتے ہیں 2 چاہیے، تو وہ اس لسٹ میں سے تو اگر کوئی ہو تو پھر تو فلور کلاسنگ کی زمین میں آئے گا. دیکھیں اس میں سے بھی، دیکھیں میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، تو مفروضے ہیں نا جی. آپ مفروضہ قائم کر لیں کہ جی 8 کے 8 اگر ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا، 2 ٹوٹ جائیں تو کیا ہوگا. ہمیں ابھی مولانا کا بھی بالکل نہیں پتا. ہماری جو ان سے گفتگو ہوئی ہے، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ تاریخ کو سمجھتے ہیں، وہ سیاست کو سمجھتے ہیں. ان کو علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں پاکستان کے تاریخی سفر میں. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو حکومت کی خواہش ہے مولانا کے حوالے سے وہ بھی پوری ہوگی. جی اس پہ بھی آتی ہوں میں، اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ سر ان کو 2 یا 3 ووٹ چاہیے نا. دیکھتے ہیں مولانا کس طرف جاتے ہیں. سو یہ کیا دونوں کی جو لسٹیں ہیں جس میں نہیں ان کو 2-3 ووٹ اس مفروضے پر چاہیے. میں عرض کروں وہ جو یہ بات 2-3 ووٹوں کی کر رہے ہیں، وہ اس مفروضے پر کر رہے ہیں کہ جے یو آئی کے 8 ووٹ ان کو مل چکے ہیں. یہ ان کی خوشگمانی ہے. لیکن میں اگر یہ 8 ان کو نہیں ملتے تو پھر زیادہ ووٹ چاہیے. میں ذرا باریک نقطہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو 41 لوگ جن کے ایفیڈیوٹ آپ کے پاس ہیں، ان پہ 63-64 کا اطلاق ہو سکتا ہے. جو یہ 8 لوگ ہیں ان پہ 63-64 کا اطلاق ہوگا. اگر یہ قانونی نقطہ سمجھنا چاہ رہی ہوں. 63-64 نہیں، 63A کا اطلاق انڈیپینڈنس پہ نہیں ہوتا ان 8 لوگوں کے اوپر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، ابھی کچھ تھوڑی دیر بعد ان سے ملاقات بھی ہے. حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے ساتھ نیگوسیشن کے درمیان وہ جو مدت ملازمت بڑھانی ہے یا وہ جو عمر بڑھانی ہے، اس پہ مولانا کے اعتراضات ہیں. سو موسٹ پروبیبلی وہ اس کو شیو آف کر دیں گے. مولانا کے بارے میں دیر ویری کانفیڈنٹ کہ انہوں نے ایشورنس دے دی ہے، ٹیکٹیکل لیول پہ ان سے بات ہو چکی ہے. دیکھیے تو ہم دیکھیں گے نا. میں کوئی چہمگوئی کیوں کروں. دیکھیے اس تمام عمل کا پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی ملازمت کو طوالت بخشی جائے، ان کو عہدے پہ برقرار رکھا جائے. وہ اگر نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ کوئی اپنی دوسرے یا تیسرے درجے کی خواہش پیش کرتے ہیں مولانا کو اور وہ اس پہ کوئی غور کرتے ہیں تو دوسری بات ہے. پہلا جو ان کا مقصد تھا وہ مجھے قبول ہوتا یا کامیاب ہوتا نظر نہیں آتا. باقی تمام باتیں جو ہیں ان کو دیکھیں گے جب کہ مسودہ سامنے آئے گا تو تب مولانا کا جو رد عمل ہے یا جے یو آئی کا جو رد عمل ہے وہ واضح ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم کو ایسی طاقت دینے کے حق میں ہوں گے کہ وہ 5 ججوں میں سے جس کو چاہے چیف جسٹس لگاتے. پوری طرح آپ کا ادارہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ پامال ہو جائے گا. ہم جانتے ہیں کہ جب ایک عہدے کی لالچ یا ایک چمک کسی کے سامنے آتی ہے تو بدقسمتی ہے ہر سطح پہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے
اس خواہش کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل نہیں ہمیں اپنے سپریم کورٹ کے ساتھ کرنا چاہیے کہ 5 سینئر موسٹ جو ججز ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ تم میں سے جو منظور نظر ٹھہرے گا وزیر اعظم کا وہ چیف جسٹس ہوگا. ان کی جو سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو آپ انڈیپینڈنٹ چھوڑیں, اس کو کسی بھی حصار کے تابع نہ کریں. تو میں نہیں سمجھتا کہ مولانا اس بات سے اتفاق کریں گے. آپ دیکھیں گی کہ جب فیصلہ سامنے آئے گا تو مولانا سمجھتے ہیں کہ وہ تاریخ کے کس لمحے میں اس وقت موجود ہیں, ان کی جماعت کی سیاست کا دھارا کیا ہے. ایسی بات جو ہے وہ پاکستان کے آئین, پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں بے وفائی ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ یہ بے وفائی مولانا نہیں کریں گے.